اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ چلیں آج کا جو سبق ہے وہ 3 حرف ہیں، ٹھیک؟ ان حروف کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ حروف کہاں استعمال کیے جاتے ہیں اور کیسے استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ایک ہے بر، کیا ہے بر، اسی کو بریکٹ میں لکھ دو روئی، کیا ہے روئی۔ یہ دونوں ایک ہی معنی میں، یہ بھی استعمال ہوتا ہے بر اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے روئی، بلکہ زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے روئی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، جس کو انگلش میں کہتے ہیں آن، وہ آتا ہے نا آن، وہی معنی دیتا ہے یہ۔ یا عربی میں الا آتا ہے نا، الفاقہۃ علی الشجر ہے نا، یا کہیں گے فروٹ آن دا ٹیبل، یہ ایسے ہی بر یا روئی، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ اگر کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہے تو جس چیز کے اوپر ہے اس سے پہلے لائیں گے بر، جس چیز کے اوپر ہے۔ فرض کریے ٹیبل ہے، کتاب ٹیبل کے اوپر ہے، کیا کتاب اوپر ہے نا، ٹیبل کے اوپر ہے، تو ٹیبل سے پہلے کیا لائیں گے، بر لائیں گے یا روئی لائیں گے۔ مثلا کہیں گے کتاب، کتاب بر میزس، میز اس یا روئی میزس، آپ بر کی جگہ روئی بھی لا سکتے ہیں۔ کتاب روئی میزس، کتاب ٹیبل کے اوپر ہے، یا بر میزس فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ کہیں گے کل والے سبق میں پڑھا تھا غنچے، غنچے روئے درختس، غنچے روئے درختس، کلی درخت کے اوپر ہے، درخت پر ہے نا۔ پرندے روئے شاخس ہے نا۔ عقاب، عقاب روئے کوہ اس، روئے دیوار اس، جو بھی کہنا، ٹھیک؟ تو یہ ہو گیا ایک بر یعنی اوپر، اور اس کے برعکس آتا ہے زیر، کیا آتا ہے زیر، زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے، کیا ہوتا ہے نیچے، 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 جس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈر، کیا کہتے ہیں انڈر، صحیح لکھا غلط لکھا، زیر یعنی نیچے، خوب جس چیز کے نیچے ہو اس سے پہلے لائیں گے زیر، بالکل ایسے ہی جہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے وہیں پر یہ ہوتا ہے۔ مثلا اسی کو پلٹ دیں آپ، کتاب میز کے اوپر تھی، ابھی کتاب میز کے نیچے، تو کیا کہیں گے کتاب زیر میزس ہے نا۔ ہاں، پتا درخت کے نیچے ہے تو کیا کہیں گے برگ زیر درخت، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے در، کیا ہے در، در، در کا مطلب ہوتا ہے میں، میں نہیں، کیا میں، کسی چیز کے داخل ہے نا، جس کا عربی میں جو فی آتا ہے اور انگلش میں آتا ہے آئی ایل، ان، یہ واٹر ان دا پول ہے نا، یہ ان عربی میں آتا ہے فی ہے نا۔ اسی کے لیے فارسی میں آتا ہے در، ٹھیک۔
ٹھیک، یہ 3 کلمے ہیں، یہ حروف ہے. کیا ہیں یہ؟ حروف ہیں. ٹھیک، ان کو استعمال خاص جگہوں پر کیا جاتا ہے. ٹھیک، اگر کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہے تو وہاں پر لایا جاتا ہے بر یا روئی. بر یا روئی. مثلا ٹوپی سر پر ہے، کیا کہیں؟ کلاه روئے سرس، یا کلاه بر سرس. بر یا روئی دونوں ایک ہی معنی میں ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. ایسا نہیں ہے کہ یہ 2 الگ الگ کلمے ہوں یا الگ الگ معنی رکھتے. 2 الگ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے، استعمال دونوں کا ایک ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں بر لائیں گے وہاں پہ روئی لا سکتے ہیں، یا روئی کو فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ بر لائیں چاہے روئی لائیں. ٹھیک، کہیں گے مثال کے طور پہ فرض کر لو پھل درخت کے اوپر ہے یا درخت پر ہے، تو کیا کہیں گے؟ میوے روئے درختس. میوے روئے درختس. قلم کتاب کے اوپر ہے تو کیا کہیں گے؟ خودکار روئے کتابس. ٹھیک، یہ ہو گیا سمجھ میں اوپر. اس کے بعد ہے زیر. زیر یعنی نیچے، انڈر، کسی چیز کا کسی چیز کے نیچے ہونا. تو یہ بھی ایسے ہی زیر ویسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے بر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی کتاب کے میز کے اوپر تھی، ابھی کتاب میز کے نیچے آپ کر دیں، کہتے کتاب میز کے نیچے ہے تو کیا کہیں گے؟ کتاب زیر میزس. زیر اس کو جو ہے کسرہ دے کر کے پڑھیں گے. ٹھیک، کتاب زیر میزس. جوتا پاؤں کے نیچے ہے تو کیا کہیں گے؟ کفش زیر پاس. کفش زیر پاس. ٹھیک، کہیں گے مثلا کہ کاپی کتاب کے نیچے ہے. دفتر زیر کتابس. دفتر زیر کتابس. پنکھا چھت کے نیچے ہے تو کیا کہیں گے؟ پنکھے روئے زیر سقفس. زیر سقفس. اخبار نیوز پیپر ٹیبل کے نیچے ہے کیا کہیں گے؟ روزنامے زیر میزر. اس کے بعد ہے در. در یعنی میں، اندر داخل ہونا. کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہے، کہیں گے پیسہ جیب میں ہے یا جیب کے اندر ہے تو کیا کہیں گے؟ پول در جیبس. پانی سوئمنگ پول کے اندر ہے یا پانی سوئمنگ پول میں ہے تو کیا کہیں گے؟ آب در استخرس. آب در استخرس. کہیں گے کہ دال برتن میں ہے یا برتن کے اندر ہے تو کیا کہیں گے؟ عدس در ظرفس بشقابس. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ چلیں اب کتاب دیکھتے ہیں. چلیں، لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں. روئی. روئی یعنی اوپر. البتہ یہ میں تھوڑا سا وہ کر دیا، یہ جو روئی ہے یا بر ہے اس کو کبھی کبھی یا کو حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اوپر تو نہیں پڑتا تو یہ تینوں استعمال کر سکتے ہیں، بر روئی روئی. ٹھیک، یا کے ساتھ اور بغیر یا کے بھی. یہاں بر نہیں دیا ہے میں نے لیکن یہاں لکھ دیا ہے. بر یہاں آپ کی کتاب میں نہیں دیا ہے لیکن اس کو یاد رکھنا. ٹھیک، رو یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے، در یعنی میں. اب یہاں دیکھیں تصویر میں آپ دیکھیں، پہلی تصویر کتاب بنی ہوئی ہے اور نیوز پیپر. تو کتاب نیوز پیپر کے اوپر ہے تو کیا کہیں گے؟ کتاب روئے روزنامے اس. کتاب روئے روزنامے اس. کتاب نیوز پیپر کے اوپر ہے. اب دوسری تصویر میں کتاب اوپر ہے اور ایک اٹیچی ہے جو نیچے ہے. کہیں گے کیف 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 زیر کتابس.
कीफ जीरे, उसी को दो तरीके से कह सकते हैं, किताब रूए कीफस, कीफ जीरे किताबस। गलत है क्या? देखो, किताब रूए कीफस, किताब अटैची के ऊपर, बस्ते के ऊपर है। दोबारा उसी को कह सकते हैं कीफ जीरे किताबस। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ दर, है ना? दर यानी में, किसी चीज का अंदर। यहाँ पे में के लिए कुछ नहीं दिया, या इसी में कह सकते हैं, ये दूसरी तस्वीर में आप कहते हैं किताब दर कीफस, किताब मतलब रोजनामे दर कीफस, है ना? यहाँ कहेंगे रायाने रूए मीजस, मीज जीरे रायाने अस, है ना? और अगर ये कहना है कि कंप्यूटर मेज के अंदर है, मेज में है, तो कह देंगे रायाने दर मीजस। चले आ जाए जीर, जीर यानी नीचे। अब यहाँ देखें, कुर्सी बनी हुई है, कुर्सी के नीचे क्या है? मार्कर है। ठीक, तो क्या कहेंगे? जीर है, जीर कहना है, जंदली को पहले लाएंगे, कहेंगे मार्कर, मार्कर यानी माजिक, माजिक जीरे संदलिस। क्या कहेंगे? माजिक जीरे संदलिस, माजिक जीरे संदलिस। मार्कर कुर्सी के नीचे है। उसके बाद दूसरी तस्वीर कहेंगे किताब जीरे कीफस, किताब जीरे कीफस, किताब अटैची के नीचे है। आप कीफ यानी बैग, बैग कह लो। अटैची के लिए अलबत्ता एक दूसरा लफ्ज आता है चमदान, समझ रहे हैं? अटैची मत कहो आप, जो है इसको बोलिए बैग बोलिए। चले उसके बाद क्या है मौलाना जी? और पेज नंबर कौन सा है किताब का? पेज जो आप नंबर पढ़े किताब का, एक मिनट, यहाँ नीचे दिया हुआ है 172, 172। 172। ओके, ठीक, चले उसके बाद एक मेज है, मेज के नीचे गिलास है या आइसक्रीम है, क्या है? हाँ, आप ये कह दीजिए मुझसे कि बस्तनी जीरे मीजस, या लीवान, लीवान जीरे मीजस। ठीक, हाँ, तो देखें पहले में क्या है, आप क्या कहेंगे? माजिक जीरे संदलिस, मार्कर कुर्सी के नीचे है। किताब जीरे कीफस, किताब बैग के नीचे है। लीवान जीरे मीजस, गिलास टेबल के नीचे है। अब आ जाइए दर, दर यानी में, किसी चीज का किसी चीज के अंदर होना। ठीक है, हाँ देखें सेब है जो प्लेट में रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे? सीब दर बुश्काबस, सीब दर बुश्काबस, सेब प्लेट में है। अब किताब बैग के अंदर है, तो क्या कहेंगे? किताब दर कीफस, किताब दर कीफस। उसके बाद देखिए कार्टून है, कार्टून के अंदर गेंद है, तो क्या कहेंगे? तूप दर जाबेस, जाबे क्या है? तूप दर जाबेस यानी गेंद बक्स के अंदर है, पेटी के अंदर है, कार्टून के अंदर है। चले गुश कुनी दो बेखानीद, सुनिए और पढ़िए। अब ये जो तीन हुरूफ आपको बताए हैं, रू, जेर, जीर और दर, ठीक है, उनका आप जुमलों में इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं। नंबर 1, जर्रबीन रूए किताबस। देखें अभी यहाँ रूई आ गया है या के साथ, है ना? आप उसको चाहो तो या को हटा के रू या बर, समझ रहे हैं? लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल होता है जो अभी आप देख रहे हैं, या के साथ रूई। जर्रबीन रूए किताबस, ठीक, क्या बोलते हैं? सनगिलास, आला। जर्रबीन रूए किताबस,
زربین کتاب کے اوپر ہے، اردو میں بھی اس کو زربین ہی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کا انگلش میں کچھ اور نام ہے، اس کو سن گلاس بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں، بس سمجھ میں تو آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں، فارسی میں زربین اس کو کہتے ہیں، اردو میں بھی زربین ہی کہتے ہیں۔ زربین روئے کتاب اس، زربین کتاب کے اوپر ہے۔ طاؤس در باغ اس، مور باغ میں ہے، مور باغ میں۔ روزنامے زیر کتاب اس، نیوز پیپر کتاب کے نیچے ہے۔ ساعت روئے میز اس، گھڑی ٹیبل کے اوپر ہے، میز کے اوپر ہے۔ سیب در بشقاب اس، سیب پلیٹ میں ہے۔ توپ زیر صندلی است، گیند کرسی کے نیچے ہے۔ غذا در بشقاب است، کھانا پلیٹ میں ہے۔ طوطی روئے درخت است، طوطا درخت کے اوپر ہے یا درخت پر ہے۔ ٹھیک، اب آئیے واجہ پرسشی کجا۔ ٹھیک، واجہ پرسشی، واجہ پرسشی جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوشچن ورڈ۔ کیا ہوتا ہے؟ واجہ یعنی ورڈ، کلمہ، لفظ۔ ٹھیک، پرسشی یعنی سوالیہ، سوالیہ کلمہ، اردو بولتے ہیں سوالیہ لفظ یا سوالیہ کلمہ۔ کجا، ہر زبان میں الگ الگ چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے الگ الگ کلمے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے اردو زبان میں کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کب ہے، کتنا ہے نا، ہر چیز کے لیے الگ یہ سب۔ اب یہ کجا کس چیز کے لیے آتا ہے؟ جگہ اور محل کے بارے میں جب سوال کرنا ہو، جگہ، پیلس۔ ٹھیک، ہاں، پیلس کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی محل کے بارے میں، محل وہ محل نہیں، محل یعنی مقام، کسی مقام، کسی جگہ کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو تو لفظ کجا لاتے ہیں۔ ہاں، عربی میں عین، عربی میں کیا آتا ہے؟ عین۔ انگلش میں آتا ہے ویئر۔ ٹھیک، انگلش میں کیا آتا ہے؟ ویئر از یور بک، یعنی کتاب شما کجاست۔ کجا کہاں، جگہ کے لیے، مکان کے لیے، مقام کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ کجا یعنی کہاں۔ جیسے کہیں گے کتاب کجاست، کتاب کہاں ہے۔ ٹھیک، جواب کیا دیں گے؟ کتاب در کیف است، کتاب در کیف است، کتاب در دست است، کتاب روی میز است، کتاب در قفسه است۔ جہاں بھی، تو یہ کجا جگہ کے بارے میں جب سوال کرنا ہو، جگہ کے بارے میں جب معلوم کرنا ہو تو یہ کلمہ لایا جاتا ہے کجا۔ کجا مثلا شما یعنی آپ، اہل یعنی رہنے والے، شما اہل کجا ہستی، یا ہستی کی جگہ کو ہٹا دیتے ہیں، شما اہل کجائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ شما اہل کجائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہیں گے من ہندی ہستم، یا من اہل ہند، اہل ہند۔ پھر یہ یا ہٹ جائے گی، یا نسبتی، اہل آ جائے گا پھر یا ہٹ جائے گی، اور اہل نہیں لائیں گے تو پھر یہاں ایک یا نسبتی لانا پڑے گا۔ من اہل ہند استم، من ہندی استم، من
لبنانی هستم، من ایرانی هستم. ٹھیک، یہ کجا. چلو اب آ گیا، دیکھتے ہیں کتاب میں کیا دیا ہوا ہے. خوب، واجہ پرسشی کجا، سوالیہ کلمہ، کوشچن ورڈ کجا. کجا یعنی کہاں. یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پر کسی جگہ کے بارے میں، کسی پیلس کے بارے میں سوال کرنا ہو، نہ معلوم ہو کہ کون سی چیز کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، تو اس جگہ کے بارے میں کجا کے ذریعے سوال کیا گیا. کتاب کجاس، کتاب کہاں ہے. ٹھیک، لڑکا سوال کرا کتاب کجاس، لڑکی جواب دی کتاب روئے کیفس، کتاب بیگ کے اوپر ہے. خوب، دوبارہ سوال ہے بھائی کتاب کجاس، یہاں جگہ بدلی ہوئی ہے. کتاب زیر کیفس، کتاب بیگ کے نیچے ہے. پھر وہی سوال کتاب کجاس، کتاب در کیفس، یعنی یہی جو رو زیر در آیا ہے. ٹھیک، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور ان حروف کا استعمال کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک، کتاب کبھی بیگ کے اوپر ہو سکتی ہے، کبھی نیچے ہو سکتی ہے، کبھی اندر ہو سکتی ہے. ٹھیک، ہاں، تو یہ جو 3 حروف اوپر بتائے گئے ان کا استعمال کر کے جواب دے سکتے ہیں. مثلا ایک سوال کتاب کجاس، کہیں گے کتاب روئے کیفس، کتاب زیر کیفس، کتاب در کیفس. ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گیا. چلے، گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. ٹیلی فون کجاس، ٹیلی فون کہاں ہے. کہیں گے ٹیلی فون روئے میزس، ٹیلی فون ٹیبل کے اوپر ہے، میز کے اوپر ہے. آیا کتاب زیر میزس، کیا کتاب ٹیبل کے نیچے ہے. کہیں گے نہ کتاب روئے میزس، نہیں کتاب میز کے اوپر ہے. سیب کجاس، سیب کہاں ہے. سیب در بشقابس، سیب پلیٹ میں ہے. آیا بلبل روئے درختس، کیا بلبل درخت کے اوپر ہے. بلے بلبل روئے درختس، ہاں بلبل درخت کے اوپر. کتاب کجاس، کتاب کہاں ہے. کتاب زیر روزنامے اس، کتاب نیوز پیپر کے نیچے ہے. ساعت کجاس، گھڑی کہاں ہے. ساعت روئے میزس، گھڑی ٹیبل کے اوپر ہے. چلیں ابھی اتنا رہنے دیں. ٹھیک، ابھی ہم آپ لوگوں سے سوال کریں گے اور آپ لوگوں کو جواب دینا ہے. ٹھیک، جواب میں آپ لوگوں کو روئی، زیر اور در کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کہنا مثلا کہ جیسے کہیں گے برنج در بشقابس. ٹھیک، کہیں گے بشقاب روئے میزس، میز زیر صندلیس، جو بھی مثلا اس طریقے کا. ٹھیک، جو سبق ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جو پیچھے گزر گیا ہے، اسی میں سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے. ساعت کجاس، ساعت روئے، بولو ساعت روئے میزاس، ساعت روئے میزس. ٹھیک، میز کجاس، میز روئے زمینس، میز روئے زمینس. زمین کجاس، زمین زیر پاس. غلط، زمین زیر آسمان است. خوب، ستارے کجاس، ستارے زیر آسمان، زیر آسمان است یا روئے آسمان است. روئے آسمان، ہاں؟ روئے آسمان است، خوب، برنج کجاس، جلدی جلدی بولیں. برنج کجاس،
برنج در بشقاب است. برنج در بشقاب است. بشقاب کجاست؟ بشقاب در آشپزخانه است. در آشپزخانه است. بشقاب در آشپزخانه است. بشقاب روی میز است. سفره کجاست؟ بولے جلدی. سفرہ جانتے ہو نا؟ سفرہ دسترخوان. سفرے کجاست؟ دسترخوان کہاں ہے؟ سفرے روی میز است. سفرے روی میز است. پول کجاست؟ پول در جیب است. جیب کجاست؟ جیب در پیران است. جیب در پیراہن است. پیراہن کجاست؟ روی بدن است. پیراہن روی جسد است. روی بدن است. چتر کجاست؟ بولے جلدی جلدی بولے آپ لوگ، زبان کھولیں. چتر کجاست؟ چتر روی سر است. چتر در دست است. چتر در دست است. فیل کجاست؟ فیل کجاست؟ فیل در جیب است. فیل ہاتھی کو بول رہے ہیں نا؟ جی جی. فیل در جنگل است. فیل در جنگل است. فیل در جنگل است. جنگل کجاست؟ روی زمین است. خب آب کجاست؟ آب در لیوان است. آب در لیوان است. آیا آب در لیوان است؟ کیا کہیں گے؟ بلے آب در لیوان است. کیا کہیں گے؟ بلے آب در لیوان است. یا کہیں گے نہ نہ آب در استخر است. ٹھیک. چلیے سوزن کجاست؟ سوزن در دست است. خیاط چه دارد؟ خیاط یعنی درزی، ٹیلر. خیاط چه دارد؟ خیاط پارچه. خیاط یعنی ٹیلر، کپڑا سینے والا. درزی. خیاط سوزن دارد. خیاط دکان کو کیا کہتے ہیں؟ مغازے. دکان کو کہتے ہیں مغازے. کہیں گے مغازے کجاست؟ دکان کہاں ہے؟ مغازے در بازار است. مغازه چی دارد؟ مغازه بستنی دارد. مغازه میوه دارد. مغازه غذا دارد. جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بولیں آپ لوگ. جو ہے زبان کھولیں، خاموشی سے کام نہیں چلے گا. بولیں گے زبان ٹوٹے گی، کلمات الفاظ زبان پہ آئیں گے، تبھی جا کر کے سہولت کے ساتھ آپ لوگ بول سکتے ہیں. خالی پڑھیں گے، ہم پڑھائیں گے، آپ چپ چاپ سنیں گے، بہت زیادہ مفید نہیں ہے. آپ لوگوں کو بولنا ہے، مکالمہ کرنا ہے. جب بولنا ہے تو ابھی سے بولیں نا، چھوٹے چھوٹے جملے. یہ مت سوچا کریں کہ بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، ابتدا میں غلطی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ سدھر جائے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی. غلط